بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن عوان اور جناب آج 10 اپریل ہے، عمران نیازی کی حکومت کی برسی آج کا موضوع ہوگی، اور میں آپ کی جو گزارش میں صرف کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا کہ کس طرح یہ سفر شروع ہوا امریکی غلامی نامنظور سے اب امریکہ خدا کا واسطہ ہمیں حکومت دلواؤ تک۔ آج ایک امریکی رکن سینٹ نے امریکہ میں جو ہے وہ خطاب کیا پی ٹی آئی کے جو ایک مخصوص ٹولہ جو ان کی ڈاکٹر کی تنظیم ہے اس سے، اور اس خطاب میں اس نے یہ کہا کہ میں 100 سینیٹرز کے دستخط شدہ ایک پٹیشن جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ کو بھیجوں گی، جس میں یہ کہا جائے گا کہ پاکستان میں سیاسی آزادیاں یا جمہوری آزادیاں جو ہیں وہ پامال کی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ بحال کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ماشاءاللہ سے امریکی غلامی نامنظور کا اختتام آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ سفر شروع ہوا جی جیسے ہی عمران نیازی کو حکومت سے جمہوری طریقے سے نکالا گیا، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جسے جمہوری طریقے سے حکومت سے بے دخل کیا گیا، اس کے فوراً بعد عمران نیازی نے، بلکہ اس سے پہلے ہی 27 مارچ کو ہی سائفر لہرا کر پاکستان کے جو خارجی تعلقات تھے ان کو داؤ پہ لگایا، ایک مخصوص ابہام پیدا کیا پاکستان کی عوام میں، اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں امریکہ مخالف چورن بہت اچھا بکتا ہے، اور عمران نیازی نے بہت بہترین انداز سے بیچا جب تک بیچ سکتا تھا۔ جیسے ہی جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے تو وہ تمام کا تمام مدعا جو تھا جو امریکی غلامی سے اتر کر باجوہ کے سر آ گیا۔ جنرل باجوہ نے جب جواب دینا شروع کیا، جب کچھ چیزوں کے جوابات سامنے آئے تو یہ ذمہ داری مختلف جگہ پر اڑتی رہی عمران نیازی کی طرف سے۔ کبھی محسن نقوی ذمہ دار ہو جاتا تھا، کبھی مولانا فضل الرحمان یا شہباز شریف ذمہ دار ہو جاتے تھے، اور اب عمران نیازی کا نظریہ ہے جو اس نے اپنے کارکنان کے ذریعے یا اپنی خاص طور پہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے جو بیرون ملک سے آپریٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے جو نظریہ فلو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب صرف جنرل باجوہ نہیں، ادارہ، پورا ادارہ عمران نیازی کی حکومت کو ہٹائے جانے کا اور موجودہ حکومت کو مسلط کیے جانے کا ذمہ دار ہے۔ ابھی بھی یہی کمپین چلائی جا رہی ہے، بار بار چلائی جا رہی ہے کہ ہینڈلرز جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو لے کر چل رہے ہیں، ورنہ موجودہ حکومت کسی بھی وقت گر جائے گی پی ڈی ایم کی۔ یعنی پورے طور پر ایک ادارہ ذمہ دار قرار دے دیا گیا جس نے گود سے اتار کر جو ہے عام حروف میں اگر کہا جائے تو بہت زبردست قسم کی لات رسید کر کے عمران خان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جس نے پہلے گود لے رکھا تھا، ہر طرح سے امداد دی، ہر طرح سے جو ہے پروان چڑھایا، نشو و نما کی، پہلے تمام تر ریاستی قوت کا استعمال کرتے ہوئے مقبول ترین جماعت کو، یا مسلم لیگ نون، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، میری اپنی ذاتی پسند بھی نہیں ہے، مگر مقبول ترین جماعت 2018 میں مسلم لیگ نون ہی تھی، کیونکہ ان کے 5 سالوں میں بہت سارا کام ہوا تھا، اور کام کی بنیاد پر پاکستان میں پہلی دفعہ ری الیکٹ ہونے کی امید تھی مسلم لیگ نون کی۔ مگر مقبول ترین جماعت کو جس طریقے سے ریاستی قوت کا استعمال کرتے ہوئے کھڈے لائن لگایا گیا، کیسز بنائے گئے، نیب کا استعمال کیا گیا، سپریم کورٹ کا استعمال کیا گیا، اب تمام چیزیں عیاں ہو چکی ہیں۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کس طریقے سے ریاستی قوت کا استعمال بارہا کیا گیا عمران نیازی کو سپورٹ کرنے کے لیے، عمران نیازی کی جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے۔ جنرل فیض کا کردار بہت برے طریقے سے عیاں ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی ابہام باقی بچا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب صرف جسٹس شوکت عزیز صدیقی یا ان جیسے کچھ جو سرپھرے تھے ان کی گواہیاں ہی سامنے آتی تھیں، مگر جج ارشد ملک کی ٹیپ بھی آ گئی، بہت ساری آڈیو ٹیپس بھی آ گئیں، ویڈیو ٹیپس بھی آ گئیں، اور ہر طرح سے جنرل باجوہ کے انٹرویوز بھی آ گئے جو انہوں نے مختلف صحافیوں کو دیے۔ ہر طریقے سے یہ عیاں ہو چکا ہے کہ عمران نیازی کو ہٹانے میں فوج کا کردار ہو یا نہ ہو، مگر عمران نیازی کو لانے میں فوج کا اور عدلیہ کا، اس ملک کے تمام ریاستی عہدیداروں کا بہت بڑا کردار تھا، اور اب بھی اسے جو ہے دوبارہ لانے کے لیے ایک ادارے کے چند مخصوص لوگ بہت بری طرح سے کوشش کر رہے ہیں، مگر ان سے اب کچھ ہو نہیں پا رہا۔ اسی طرح عمران نیازی کو اتحادی جوڑ کر دینے کے لیے پوری کوشش
پاکستان کی فوج نے کی، اور اس کا اعتراف خود عمران نیازی کر چکا ہے۔ اس کا ایک انٹرویو میں یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ جب میں نے کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا یا بجٹ منظور کروانا ہوتا تھا تو مجھے ایجنسیوں کی مدد لینی پڑتی تھی اور جو ہے اپنے نمبرز پورے کرنے پڑتے تھے، یعنی کہ ایجنسیاں عمران نیازی کو ہر صورت میں ہر طرح سے سپورٹ کرتی رہیں، مگر جیسے ہی انہوں نے سپورٹ ختم کی تو وہ برے ہو گئے، وہ ڈڈی ہیری ہو گئے، وہ مسٹر ایکس ہو گئے، مسٹر وائی ہو گئے۔ تو اس قدر غلیظ سیاست یہ شخص کرتا آ رہا ہے پچھلے 1 سال سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو عمران نیازی کو ہٹایا گیا، جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا۔ پہلا نعرہ امریکہ، دوسرا نعرہ باجوہ، اس کے بعد محسن نقوی، یہ وہ تمام بیچ میں آتے رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ صدقے واری ہو رہا ہے اسی عمران نیازی پر، جو بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ میری حکومت کو گرانے میں امریکہ کا کردار تھا۔ کیوں امریکہ اس پہ صدقے واری ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو میں چھوڑے جاتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریے سے انفلوئنسڈ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کی وجہ سے ہپنوٹائزڈ ہو چکے ہیں، جن کی عقل معوف ہو چکی ہے، وہ کچھ سوال سننے کی یا سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر بھی میں اپنی سی کوشش کرتے ہوئے ان کے لیے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اس پر غور ضرور کیجیے۔ بات سوچنے کی یہ ہے کہ عمران نیازی پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی مہنگی ترین سیاسی کمپین چلا رہا ہے اس وقت۔ 10 پیڈ امریکی لابنگ فرمز، جن کی وجہ سے UN وغیرہ میں عمران نیازی کے پرچوں کے بارے میں ایسے سوال ہوتے ہیں جیسے یہ کوئی عالمی معاملہ ہو۔ زلمے خلیل زاد جیسے بندے با اثر ہوتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عالمی برادری عمران نیازی کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، اور پھر میڈیا مارکیٹنگ اور بیانیہ تشکیل کمپنیاں جن کی ماہانہ بجٹ کئی ملین ڈالرز ہیں اور بیشتر امریکہ، انگلینڈ، دبئی، سنگاپور اور انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہیں، یہی کمپنیاں ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں اور آزادی جیسے نعرے کی بیانیہ کی تشکیل دیتی ہیں، اور یہ کمپنیاں جعلی سروے کراتی ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ زمان پاک کی سیکیورٹی کے ساتھ مہنگی ترین پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کئی ماہ سے سینکڑوں لوگوں کا کھانا پینا اور وہ بھی 5 اسٹار سروسز سے، مندرجہ بالا تمام اخراجات کے لیے اربوں روپے ماہانہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ عمران نیازی کا انویسٹر کون ہے؟ کہ آخر وہ کون سی قوتیں ہیں جو عمران نیازی کو اس طرح سے دوبارہ ری لانچ کرنا چاہتی ہیں؟ امریکہ اس پر واری جا رہا ہے، صدقے واری جا رہا ہے۔ برطانیہ سے اس کے حوالے میں سوالات آ رہے ہیں۔ آخر وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کی ریاست کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کی فوج کے بارے میں ان کی نیگیٹو کمپین کو فنڈ کر رہا ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف کے، پاکستان کے DGIS پاکستان کے DGC ہیں، ان کے بارے میں عمران خان اور تحریک انصاف کا جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو اس طریقے سے، اس پیس سے نہیں چل پا رہا، مگر پاکستان کے باہر سے کچھ لوگ بہت تیزی سے اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس میں کچھ سو کالڈ پاکستان کے سابق فوجی ہیں، کچھ سو کالڈ پاکستان کے صحافی ہیں۔ ان کو کون پیمنٹ دے رہا ہے؟ یہ سوال ہے جو پاکستان کے ہر شہری کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔